نماز جنازہ کوئی ایسا فرقہ ہے جو نہیں پڑھتا؟ ہم آسک یو، یس سب پڑھتے ہیں نا بھائی، اس کے بغیر مسلمان کوئی بھی فرقہ ہو، قرآنی ہو، فلانے ہو، کتنا بھی باطل ہو، فرقے کی بات ہو رہی ہے، نہ ماننے والا ہو، وہ بھی جنازہ پڑھی جاتا ہے. اب نماز جنازہ ہے کیا؟ سوچو، مردہ آگے مر گیا، پیچھے سے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ اس مردے کی مغفرت فرما. کوئی بھی وہ بھی مانگتے نا، مغفرت فرما، یوں کرا، اس کو یوں کر دے، اس کو یوں کر دے، اس کی وہ بعد میں دعا کرتا، ہاں بھائی اس کی بخشش کے لیے ہم نے دعا کر. کیونکہ بھائی جب تیرا فائدہ ہی نہیں ہے مانگنے کا تو وائے نماز جنازہ. پہلا ہی سوال اس سے پوچھو، نماز جنازہ کیوں؟ وہ پھر وہ آپ کو یہ بتایا ارے وہ دعا تھی. ابے بھائی دعا تو مردے کو فائدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سنو حدیث پاک، ایک جنازہ آیا رات کو، حضور علیہ السلام اپنی رہائش پہ تھے. صحابی نے سوچا سرکار کو تکلیف دینی، ہم خود ہی دفنا کے نا نماز پڑھ کے نا دفنا دیا. صبح حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تھا رات کو؟ بولے یا رسول اللہ ایک جنازہ آیا تھا لیکن آپ کو تکلیف نہیں دی ہم نے. بولے تم نے مجھے اٹھایا نہیں؟ خبردار مجھے اٹھا دیا کرو. بولے کیوں؟ تم جانتے ہو اس مردے کا میں نماز جنازہ پڑھاتا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا. کیا دلیل ہے یار مردہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، زندہ آپ سمجھئے زندہ پہنچا رہے ہیں نا. حضور علیہ السلام کی حدیث سے سنو، جس جنازے کے اندر 40 مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ اس میں ایک نیک مسلمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ان میں ایک نیک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کے صدقے سے اس مردے کی بخشش ہو جاتی ہے. تم نے سنا جس کی 7 صفیں ہوں نماز جنازہ میں، ہے نا، 7 صفیں بناتے ہیں نا اس طرح کی 3 7 3 کر کے 3 کر کے صفیں بناتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے یہ حدیث پاک ہے. فرمایا 3 صفحے بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان 3 صفوں والوں کے صدقے سے مردہ کی بخشش کر دیتا ہے. یہ سے تو میں شروع ہو جاؤں تو میرا ٹائم نہ لے، بس ایک مثال بتانی تھی آپ کو. پھر اب یہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ مردہ کو فائدہ زندہ پہنچا سکتے ہیں نا. اب آپ کو شاہ صاحب مردہ زندے کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو ہو گیا. اب سنو آسان سی مثال، انشاءاللہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے، بس دماغ میں بیٹھ جائے، سمجھ جائے اپنا عقیدہ یہ ہے. اب دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے جتنے پیچھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. سوچنا گناہگار بیچارہ مرتا ہے، اس کی نماز جنازہ میں آپ کو مشکل سے 50 100 150 200 یا اس کے اہل خانہ اور دوست احباب تھوڑے بہت، مشکل سے زیادہ ہارڈلی 200 250 ہے نا. اور جب اللہ کا ولی اور کوئی عالم دین، اٹھا کے دیکھ لو تاریخ، شاہ احمد نورانی کو دیکھ لو، دیکھا نہیں میں تو تھا، دیکھو آپ لاکھوں آدمی گن نہیں سکتے آپ. اللہ اور کیوں اور کون ہم نہیں، اپنے نہیں، غیر آئے تھے. جس کو آپ جو کہتے ہو نا پیٹرول والا، سارے کے سارے تھے. بھائی تو کیوں آیا؟ تو مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر تو نماز جنازہ میں آیا کیوں؟ پتہ ہے اس کو اللہ کے ولی کے صدقے اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما. خادم حسین رضوی دنیا میں اس سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں تھا. علامہ خادم حسین رضوی لاہور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑا جنازہ کسی کا نہیں تھا. لاکھوں میں شمار ہی نہیں ہوا کتنا. اور کون نہیں، ہر مدارس کے لوگ آئے تھے بڑے علماء، ان کے دوسروں کے آگے بھائی تم کیوں کر رہے ہو؟ تم تو مانتے نہیں ہو. اللہ والا ہے اور حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے یہ کہ اس اللہ کے ولی کے پیچھے، نماز جنازہ کے پیچھے جس نے نماز پڑھ لی اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. اب آپ سن لو آخر کے اندر 1 منٹ کا کفن والا واقعہ جو ہمارے علماء نے لکھا بے شمار، لیکن اشرف تھانوی نے لکھا. تو اشرف تھانوی کو تو آپ جانتے ہیں، وہ غیر مقلد ہیں ہمارے، وہ ہمارے مذہب کے مسلک کے تو نہیں ہے نا. وہ لکھتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا، کفن چرایا کرتا تھا مردوں کی. جب مردے دفع، اس کی ٹرک کیا تھی کہ جب کوئی علاقے کا بہت بڑا بارسوخ بندہ تھا، بڑا عزت والا، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا یہ کفن چور ہے، وہ کرتا کیا تھا نماز جنازہ میں شریک ہوتا، آخری سب پہ ایکٹیو، بہت ایکٹیو، سمجھتے نا ابے صاحب جی بڑے ایکٹیو ہوتے نماز جنازہ. بھائی یہ کون لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ کرے گا. نماز جنازہ پڑھتا، پھر قبر جب دناتے ہیں نشان لگا لیتا کہ یہی قبر ہے، اور سارے معاملات کر کے رات کو آتا دیر تک اور سوراخ کرتا، کفن نکالتا، گھر میں لے آتا. یہ اس کا طریقہ تھا. ایک دن کسی اللہ والے کا اس علاقے کے غوث یا قطب یا ولی کا انتقال ہوا، تو رات کو وہ آ گئے اس کے گھر پہ ایک جوڑا لے کے، قیمتی جوڑا لے کے آ گئے. میں معذرت کھاؤں، ابھی میں معذرت کرتا ہوں، 1 منٹ آدھا منٹ میں معذرت کروں گا کہ آپ کا یہ جو ٹائم جا رہا ہے نا، ابھی بولے باپو جو ہے شاہ صاحب جو ابھی تو تقریر کر رہے تھے کہ سارے تمہارے جو ہے نا عیسیٰ علیہ صاحب کام آئیں گے لیکن حقوق والے کام نہیں آئیں گے، تو شاہ صاحب تو وہی کام کر رہے ہیں. تو اس میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، اللہ نے وقت دیا. اب وہ دیکھو، اب وہ لے کے چلا تو وہ بابا آ گئے،
اللہ والے کھٹکھٹایا, ایک جوڑا لے کر آئے قیمتی, مٹھائی, کچھ چاندی واندی کھوٹا. ارے کفن چور نے دیکھا, ارے بابا تو آپ تو بہت بلا کے بزرگ ہیں, گلے ملا, کیسے آئے؟ بولے یار ایک کام ہے تیرے سے. اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ کفن چور ہے. دیکھو علاقے کا اثر رسوخ کاؤنسلر ہی سمجھ لو کہ ایسا بندہ, ایسے بندے اندر تک بہت خطرناک ہوتے ہیں. اب وہ گئے بیٹھے, بولے یار یہ لے جوڑا, اتنا خوبصورت جوڑا, بہت قیمتی. ہاں تیرے کو دیا. بولے وجہ؟ بولے یار میرا کفن نہیں چرانا, میرا کفن نہیں چرانا, 2 دن کے بعد میں جانے والا ہوں دنیا سے. ہاں میں نہیں, اب وہ سمجھ تو گیا. بولا بھائی بابا نظر اس کی نہیں, سمجھا کر بس, تیرے کو یہ لے مال, یہ مٹھائی. ارے نہیں صاحب اب تو بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں جناب. انتقال ہوا 2 دن کے بعد. بیگم نے بولا کیا بات ہے, آج انتقال ہوا, بڑے بزرگ کا بڑا مال ہوگا, ان کے تو پیر ہے, وہ تو بڑے مریدوں نے بڑا کفن آلہ دیا ہوگا, کیا ہو گیا آج؟ ابے نہیں یار چھوڑ, ابے یہ دھندا چھوڑ دو گے تو پھر کیا کرو گے؟ یہی تو اگر اپنا ایسے ہی پیر فقیروں کو بولنے آئیں گے اور اپن چھوڑ دیں گے. اس نے بیوی نے شیطانی کام کیا, اٹھا چلو اب نماز جنازہ میں شریک ہوا. سننا, سب سے پہلی صف میں وہی حرکت, اور آگے بڑھ کے دفنایا, بنایا, سب کا نشان لگایا. رات کو گیا جیسے خدا اور کفن پہ ہاتھ لگایا, اللہ والا نے ہاتھ پکڑ لیا اس کا. اللہ والا تھا. بولے اوے وعدہ خلافی کرتا ہے, ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے. اور چور کہتا ہے میں تو چور ہوں, تو جانتا ہے میں جنتی کہاں سے ہو گیا؟ بولے تو جانتا نہیں, جس نے میری نماز جنازہ پڑھی, جس نے بھی, اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا. فائدہ دیتا ہے نا مردہ. تو میرے دوستوں بزرگوں, آپ کا تھوڑا سا وقت لیتا ہوں ہمیشہ 2-4 منٹ. آپ سب لوگ جمعے میں آتے ہو اور تو کوئی ہے نہیں, جو آخر میں آتے ہو تو جان کر کے آتے نا. آپ لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں, اور بس میں بھی بارگاہ کر گناہ کا سزاوار ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ مجھے معاف کرے کہ آپ کا وقت دیتا ہوں قیمتی, کیونکہ یہ حقوق میں آتا ہے. آپ مجھے دیتے ہو میں کرتا ہوں. ہو سکتا ہے دوسرے لوگ ناراض بھی ہوتے ہوں. اب پتہ نہیں زندگی کا برسانی, کل میں صبح ہوں نہ ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں نا نہیں ہوں, پتہ نہیں اگلا بیان کروں نہ کروں, اگلے بیان کروں نہ کروں, آئندہ کیا معاملات ہوں. لیکن توبہ تو تم سے معافی تو مانگ سکتا ہوں نا. پھر تو تم کہو گے نا ایصال ثواب پہنچے گا. بھائی اب یہ بوجھ لے کے گیا قبر میں تو پھر تمہارا ایصال ثواب بھی کام نہیں آتا. کہ ہر ایک کی ایصال ثواب کیجیے, کل مومنین مومنات کا ایصال ثواب کیجیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ, بھائی اور بہن, اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام, اور ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.